السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یأتی علی الناس الزمان لا يبالي المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، یکتائی تنہائی، بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل قدر، لائق صد احترام صدر اجلاس، شہنشین پر تشریف فرما علماء ذیشان، محترم سامعین و سامعات، آج کے اس جلسے عام میں میرا موضوع ہے اکل حرام کے نقصانات۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، مسابقت کا دور ہے۔ ہر آدمی مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے، اور مال کی حرص و ہوس نے آدمی کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو مال وہ کما رہا ہے آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ شاید اسی دور کے بارے میں امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس الزمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ، ایک وقت، ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ جو مال وہ کما رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ میرے بھائیوں، مال حرام کھانا کھلانا نہ صرف جرم ہے بلکہ جرم عظیم ہے، نہ صرف گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کیے جائے۔ ان میں سے 2 سوالات مال کے بارے میں ہوں گے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، جائز طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر جاتا ہوں، میرے بستر پر کھجوریں پڑی ہوئی ملتی ہے، کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ صدقے کی کھجوریں ہوں گی، میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، نبی کو یقین نہیں تھا کہ مال حرام ہے، صرف شک تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھینک دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت بھی اس طرح کی کہ ان کے پیٹ میں مال حرام کا لقمہ جانے نہیں دیا۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں منہ میں ڈال لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیک تاکہ وہ تھوک دے، پھر نبی نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آل محمد صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مال حرام سے دور رہا کرتے تھے، جیسا کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مال حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ انسان نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ حرام مال کھانے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس،
جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، یعنی دنیا میں نماز بھی پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، لیکن یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ نبی نے 5 گناہ گنائے ہیں، کہا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان تراشی کی ہوگی، واکل مال ھذا حرام مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی اور مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک آدمی دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، جانا چاہیے جنت میں، چلا گیا جہنم میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے چند گناہ ہے، ان میں سے ایک مال حرام ہے، یعنی حرام مال کھانا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حرام مال کھانے کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پر انسان غموں سے چور ہو جاتا ہے، درد سے تلملا اٹھتا ہے، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، دکھ، درد، علم، غم، رنج، یہ ساری چیزوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مدد کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب تک پہنچ کر کے ان مشکلات کے بھنور سے نکل سکتا ہے، جسے ہم دعا کہتے ہیں۔ لیکن حرام خور اتنا بد نصیب ہے کہ اس کے لیے دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین حرام خور کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی جس میں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہے اور جو ہے وہ بہت ہی مجبور ہے، یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو ہے مصیبت زدہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، کہ یہ آدمی آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حدیث کے الفاظ ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی پرورش حرام مال سے بھی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس واقعے میں غور کیجئے کہ یہاں پر اس آدمی کے واقعے میں قبولیت دعا کے کئی اسباب پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ آدمی مجبور ہے اور مجبور کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اسی طرح یہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ اسی طرح یہ آدمی مسافر ہے اور مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حرام مال کھانے کی وجہ سے، حرام مال پینے کی وجہ سے، حرام لباس پہننے کی وجہ سے، حرام مال پر پرورش پانے کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ حرام خور عام مسجد ہی میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اکل حرام سے اجتناب وہ چابی ہے جس کے بغیر قبولیت دعا کا تالا نہیں کھلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں حرام مال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک نقصان یہ ہے کہ حرام مال کا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام مال کمائیں گے، اس میں سے تھوڑا سا مال نیک کاموں میں خرچ کریں گے، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، یتیموں پہ، محتاجوں پہ، ضرورت مندوں پہ، غریب بچوں کی شادیوں پہ، نیکی کے کاموں میں، تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔
ہمارا گناہ پاک ہو جائے گا۔ حرام مال سے جو صدقہ کرتے ہیں اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ دلیل یہی حدیث ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اور دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، اور خیانت کے مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر خیانت کے مال سے صرف خیانت کا مال ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عام معنی ہے اس کا، یعنی حرام مال سے اللہ رب العالمین صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح حرام خور کی عبادت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ موجود ہوتا ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی بات قبول نہیں کرتا، جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ کتاب الکبائر کے اندر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اسے بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں حرام مال سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حرام مال کھانے کی وجہ سے آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا، کہا کہ جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ شیطان آیا، وسوسہ ڈالا، اور جو ہے ان سے کہا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے جو بھی کھائے گا یا تو فرشتہ بن جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے گا۔ بہکاوے میں آ گئے۔ قرآن کے الفاظ ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان لوگوں نے شجر درخت کو چکھا تو جو ہے جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام نے صرف حرام مال کو چکھا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے جان بوجھ کر کے حرام مال کھا رہے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے، دلائل کا ہی پتہ ہے کہ مال حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کھا رہے ہیں جان بوجھ کر کے۔ ایک لقمہ نہیں، پوری زندگی حرام مال کمانے میں، کھانے میں، کھلانے میں گزر رہی ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو سلفی ہیں، آسانی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دھوکے میں مت رہیے۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدے میں توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عمل میں اخلاص کے ساتھ ریاکاری کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کمائی میں حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، استدلال کیا ہے کہ انسان سے سب سے پہلا سرزد ہونے والا گناہ اکل حرام ہے، یعنی حرام مال کھانا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس سے بچیے۔ یہ چند جو ہے نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب جو ہے حرام مال ہے کیا؟ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، مال کمانے کی، پیسہ کمانے کی، تو وہ ہر ناجائز شکلیں ہیں جسے قرآن و حدیث نے روکا ہے، وہ تمام شکلیں یہاں پر مراد ہے۔ سب سے عام شکل جس میں بہت سارے ہم لوگ یا ہمارے مسلمان بھائی بہنیں مبتلا ہیں، وہ سود ہے، وڈی ہے، بیاج ہے، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، سود پر پیسہ دینا، سود پر پیسہ لینا، سودی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح گروی رکھے ہوئے گھروں سے فائدہ اٹھانا، گروی رکھے ہوئے کھیتوں سے فائدہ اٹھانا، اسی طرح بینک سے جو سود کا پیسہ ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے پر اس سے فائدہ اٹھانا، لون لینا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ ساری حرام ہے۔ سود عام گناہ نہیں ہے، سود اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود خوروں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سود کا جو مال بچا ہوا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صحیح معنوں مومن ہو۔ اگر بعد نہیں آ جاؤ گے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجبوری میں سود پر پیسہ لے سکتے ہیں، سود پر پیسہ دینا حرام ہے، سود پر پیسہ لے سکتے ہیں، اور ان کی مجبوری کیا ہے؟ ان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہنگے مہنگے فون EMI پہ خریدنا چاہتے ہیں۔ کمائی ہے
10,000 15,000, لیکن ان کو فون چاہیے 1.5 لاکھ کے. سود پر جو ہے اپنے شوق پورا کرنے کے لیے فون خرید رہے ہیں سود پر. اسی طرح مہنگی مہنگی گاڑیاں خرید رہے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں. اور ان کی مجبوری یہ ہے بیٹی کو جہیز دلانا ہے سود کے پیسوں پر قرضہ اٹھا کر کے. اسی طرح ان کی مجبوری یہ ہے شادی بیاہ کی تمام غیر شرعی رسم و رواج کو انجام دینا ہے. ان کی مجبوریاں یہ ہے کہ 10واں 20واں 30واں 40واں برسی، گھر کی ٹھنڈی، 11ویں رجب کے کنڈے، 10ویں محرم کو کھانا کھلانا اور بہت ساری خرافات کو انجام دینا ہے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہیں اپنی شادی کی سالگرہ منانا ہے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا ہے. اس پر لوگ جو ہے سود پر پیسہ لیتے ہیں. میرے بھائیوں، جس طرح سود پر پیسہ دینا حرام ہے، اسی طرح سود پر پیسہ لینا بھی حرام ہے، وہ بھی گناہ گار ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کی لکھا پٹی کرنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر لعنت کی ہے، اور فرمایا کہ وقال ہم سوا، یہ سارے کے سارے برابر ہیں گناہ میں. اس لیے سود سے بچنا از حد ضروری ہے. دوسرا ذریعہ حرام کمانے کا یا حرام کھانے کھلانے کا وہ ہے قرض لے کر کے قرض واپس نہ لوٹانا. یہ بہت بڑا ہمارا المیہ بن گیا ہے. بہت سارے لوگ جب قرض لینے کے لیے آتے ہیں بھیگی بلی کی طرح آتے ہیں، مجبوری گناتے ہیں. آدمی رحم کر کے قرض دے دیتا ہے، بعد میں شیر بن جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے پیسہ ڈبو لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں. جب بھی جو ہے قرض کے پیسے مانگے جاتے ہیں ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن باقی سارے کام انجام دینے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. قرض لینے کے بعد جو ہے ان کی پارٹیاں چلتی ہیں، قرض لینے کے بعد ان کے سارے فنکشن چلتے ہیں، ساری تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے، سیر و تفریح ہوتی ہے، مندیاں پہ مندیاں سب چلتی رہتی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے. تو صرف قرض لوٹانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. قرض لے کر کے ڈبو لینا یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں، میدان کارزار میں دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، ثم احیی، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر اسے قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر اسے قتل کیا جاتا ہے، وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہے. حدیث کے الفاظ ہیں آگے، ما دخل الجنت حتی یقضی عنہ دینہ، کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ شہید کے بارے میں ہے. اگر جو ہے قرض لے کر کے قرض ادا کے بغیر مر جاتا ہے تو جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کی بخشش نہیں ہوگی، جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم تو عام لوگ ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے پیارے بھائیوں، گزارش یہی ہے کہ حلال کمائے، حلال کھلائے، حلال ہی پر قناعت کرے، حرام سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کھلانے، حرام سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.